نام ڈاکٹر طارق چندریگر ہے. میں سرجن ہوں, یہاں پہ سینئر سرجن ہوں. ڈاکٹر ذیشان نیورو سرجن ہے. صدیق صاحب ڈائریکٹر آپریشنز ہے پٹیل ہاسپٹل کے. میجر ریٹائرڈ ندیم ہے, ہمارے سیکیورٹی انچارج ہیں. اور ڈاکٹر غلام مرتضیٰ ہیں, وہ بھی سرجن ہیں. ڈاکٹر غلام مرتضیٰ اور ڈاکٹر ذیشان اور مائی سیلف پیشنٹ کے مینجمنٹ میں انوالو تھے. اور کافی حد تک ہم کل جو واقعہ ہوا ہے اس کے بعد جو پیشنٹس آئے تھے ہمارے پاس, ان کی ایڈمنسٹریٹو افیئرز میں جو وہاں پہ ہو رہا تھا اس میں بھی ہمارا ہاتھ کافی تھا. اور میجر صاحب کو تو ایز یو کین امیجن کراؤڈ کنٹرول میں اور سیکیورٹی وغیرہ میں بہت میجر رول تھا کل. یہ جو دھماکہ ہوا تھا بہت ہی انفارچونیٹ واقعہ تھا. کافی لوگ اس میں زخمی بھی ہوئے, کچھ مرے بھی. ہمارے پاس ٹوٹل 18 پیشنٹس آئے تھے کل. ان میں سے 5 کریٹیکل تھے, 3 سیریس تھے نسبتاً, اور باقیوں کو جو ہے وہ چھوٹی موٹی چوٹیں تھیں دیٹ ویو ہینڈل اوور اے پیریڈ آف ٹائم. میں رک لوں. کہاں سے اسٹارٹ کریں؟ 5 میں نے کہا تھا کریٹیکل تھے, 3 سیریس تھے, اور باقی جو تھے وہ نسبتاً بالکل اسٹیبل تھے. ان کو مائنر انجریز تھیں جن کو ہم نے بعد میں پھر جب کریٹیکلز اور سیریس کا علاج کر لیا تو پھر ہم نے ان کا علاج شروع کیا. کچھ کا پہلے بھی شروع ہو چکا تھا ایز نیڈڈ. جو سارا ہمارے پاس جو شو تقریباً سو کال شو سٹارٹ ہوا ہے وہ اباؤٹ 9:33 پہ سٹارٹ ہوا تھا. مریض آنے شروع ہوئے تھے. پہلے بیچ میں 5 آئے تھے, اس کے بعد پھر مزید آئے. یہ آتے رہے تقریباً 10:30 بجے لاسٹ آیا تھا, لیکن ان دا بگننگ کافی جلدی 10 بجے سے پہلے 9:30 سے 10 بجے سے پہلے تقریباً سارے پیشنٹس آ چکے تھے ہمارے پاس. ود ان 20 to 25 منٹس آپ امیجن کریں کہ آپ کے پاس 17 مریض اچانک آ جائیں تو کافی اٹس اے ڈیفیکلٹ سچویشن ٹو ہینڈل, جس کو ہم ڈیزاسٹر مینجمنٹ کہتے ہیں. الحمدللہ اگر میں خود بات کرتا ہوں تو اچھی بات نہیں ہوتی, لیکن the patients were managed very well. 2 ایکسپائریز تھیں, میں پہلے ان کے بارے میں بتا دیتا ہوں. ایک ینگ لڑکا تھا جس کا نام یاسر تھا, جس کی میجر انجری جو تھی اس کی ہیڈ انجری تھی, کافی سیویئر اس کو ہیڈ ٹراما تھا. ہیڈ ٹراما میں سب سے پہلے تو ٹیوب ڈالنی ہوتی ہے, تو اس کو ٹیوب فوراً ہی ڈل گئی تھی. اس کے بعد اس کا سی ٹی اسکین بھی ہوا تھا. ہمیں شک تھا کہ اس کو شاید لیفٹ چیسٹ پہ تھوڑا سا کچھ ایشو ہو, تو لیفٹ چیسٹ میں چیسٹ ڈرین بھی ڈال دی تھی. اس کے بعد اس کو شفٹ بھی کر دیا تھا ہم نے آگے آئی سی یو میں. انفارچونیٹلی اس کی برین انجری اتنی سیویئر تھی کہ اس کو وہ سروائیو نہیں کر پایا. وہ ایکسپائرڈ آفٹر about 2 hours, 1.5 to 2 hours. اس کا ٹریٹمنٹ اسٹارٹیڈ فرام دا منٹ ہی کیم ان بیکاز ہی واز ریکگنائزڈ کہ سیریس پیشنٹ ہے. ایک اور پیشنٹ تھا, اگین اس کے کافی سیویئر ہیڈ انجری تھی اور اس کو پیٹ میں بھی انجری تھی. اب جب سیویئر ہیڈ انجری ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے باقی جگہوں کی انجریز کو پتہ کرنا ذرا مشکل بھی ہوتا ہے. اس میں ہمیں سسپیشن تھا کہ اس کو پیٹ میں کچھ ہے. اس کا فوراً ہی سی ٹی اسکین ہو گیا تھا. یاسر کا بھی فوراً ہی سی ٹی اسکین ہو گیا تھا. اس کا بھی فوراً ہی سی ٹی اسکین ہو گیا. سی ٹی اسکین نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ پیٹ میں کوئی ایشو ہے, اور اس کے فوراً بعد ود ان about 10 minutes اس کو اوپر تھیٹر میں شفٹ کر دیا تھا. اس کو آپریشن ہو گیا. اس کی جہاں تک بلیڈنگ کنٹرول ہو سکتی تھی آپریشن سے وہ ہو گئی, لیکن ایک لیور کے پاس ایک جگہ تھی جہاں سے لیور پہ وہ بلیڈنگ آپریشن سے کنٹرول نہیں ہو سکتی تھی, تو لہٰذا اس کو بھی شفٹ کیا گیا کارڈیک یونٹ میں, جہاں پہ اس کا اینجیوگرافی کے تھرو اس کی بلیڈنگ سکسیزفلی روک دی گئی. یہ دونوں جو پروسیجرز ہیں دے آر کنسیڈرڈ ایڈوانسڈ سرجیکل اینڈ اینجیوگرافک مینجمنٹ, جو آنیسٹلی اسپیکنگ بہت کم جگہوں پہ ہوتا ہے. اتنا جلدی تو آپ کو بہت مشکل ہے کہ مل جائے کہ ود ان این آور
of the patient coming to the hospital to get treatment. اس کے علاوہ اور بھی پیشنٹس تھے جن کو انٹیویٹ کیا تھا ہم نے کیونکہ ان کے ایئر وے کے ایشوز تھے. برنس کے پیشنٹس تھے جن کو فوراً ہی برنس آئی سی یو میں شفٹ کر دیا تھا, ان کے فلوئڈز وغیرہ شروع کرا دیے تھے. اور بائی اباؤٹ 12:30 بجے 1:45 بجے تک ہمارے سارے پیشنٹس جو ہے وہ سارٹیڈ آؤٹ تھے. جن کو آپریشنز ہونے تھے ان کے آپریشنز ہو چکے تھے, جن کو آئی سی یو بھیجنے تھے وہ آئی سی یو میں جا چکے تھے, اور جن کے فردر پلاننگ کرنی تھی ان سب کے پلانز بن چکے تھے کہ وہ کیسے کیے جاتے ہیں. 12 مریض کا جو ہے وہ انیشل مینجمنٹ کر کے ان کو گھر پہ ڈسچارج کر دیا گیا تھا. یہ صورتحال تھی اباؤٹ. یہاں پہ یہ پہلی بار نہیں ہوا کہ ڈیزاسٹر آیا ہو, بس ڈیزاسٹرز آتے رہتے ہیں, اور جب بھی ڈیزاسٹرز آئے ہیں الحمدللہ the hospital has responded in the manner it is supposed to respond, which is to work to save lives. کسی مریض کو بھی, I'll repeat this, کسی مریض کو بھی جو ہے ٹریٹمنٹ جو ہے وہ روکی نہیں گئی. اور جیسے میں نے ابھی بتایا ہے, within an hour of being in hospital most of the critical patients اپنی اپنی جگہ پہ پہنچ چکے تھے. ایک وقت تھا کہ 5 آپریشن تھیٹرز میں مریض تھے. ڈاکٹر غلام مرتضیٰ, ڈاکٹر ذیشان, ڈاکٹر نبیل, ڈاکٹر فہمینہ, they were all operating at the same time. ہمارے کل کافی سارے الیکٹیو لسٹ تھیں, میری بھی تھی, میں نے جس سے آپ نے دیکھا ہوگا 2 کیسز میرے تھے, 2-3 کیسز میرے دوستوں کے تھے. وی کینسلڈ آل دیز لسٹ. وہ مریض ہم سے تھوڑے سے ناراض بھی ہیں کیونکہ ان کا کل آپریشن نہیں ہوا, لیکن وی سینڈ دیم ہوم کیونکہ ہمیں یہ بھی نہیں پتا تھا کہ آج ہم کیا کریں گے. وی مائٹ ہیو نیڈیڈ دوز تھیٹر رومس ٹوڈے آلسو. اس لیے ہم نے آج بھی جو ہے اپنے الیکٹیو لسٹ کو شارٹ کر دیا تھا کہ اگر خدا نہ خاصہ ضرورت پڑتی ہے تو ہم آج بھی استعمال کر سکتے ہیں. آئی ڈونٹ نو یہ بات کہاں سے نکلی ہے کہ پیسے ڈیمانڈ ہوئے تھے, اور یہ بیسیکلی دھمکی ہوتی ہے نا کائنڈ آف کہ ہم اگر پیسے نہیں ملیں گے تو ہم علاج نہیں کریں گے. ایسا بالکل غلط ہے. کسی ایک مریض کا بھی کوئی طرح کا علاج رکا نہیں ہے کسی بھی وجہ سے. پیسوں کے تو ہم ایکچولی اس وقت جب یہ بات چل رہی تھی, جب ہم یہ بھاگ دوڑ کر رہے تھے, اس میں تو پیسوں کا کسی نے سوچا بھی نہیں تھا. نو ون ایون تھاٹ اباؤٹ منی. ہمارے سامنے مریض تھا, ہماری ایک کیپیبلٹی تھی. اب یہ مریضوں کی خوش قسمتی ہے, ہماری خوش قسمتی ہے کہ جو مریض آئے ہمارے پاس ہماری کیپیسٹی کے اندر تھے, ہم ان کے لیے کچھ کر سکتے تھے. کبھی کبھی مریض آتے ہیں جو ہماری کیپیسٹی کے باہر ہوتے ہیں, ہم نہیں کر سکتے. جس طرح کی یہ مریض تھا جس کی ایمبلائزیشن ہوئی تھی, جو میں نے بتایا تھا اس کا آپریشن ہوا تھا, اس کا جگر سے خون رک نہیں رہا تھا, اس کو بعد میں کیتھیٹرائزیشن لیب میں لے کے گئے تھے, وہاں پہ اس کو ایمبلائز کر کے اس کی بلیڈنگ روکی گئی. کبھی کبھی یہ ڈاکٹر ہیں جو کل جنہوں ڈاکٹر شمیم جنہوں نے کیتھیٹرائزیشن کی تھی, وہ کبھی کبھی چھٹی پہ ہوتے ہیں, کبھی ہسپتال میں نہیں ہوتے. اگر وہ نہ ہوتے تو نہیں ہو سکتا تھا. اینڈ دیٹ پیشنٹ could have died from bleeding, کیونکہ اس کو ہم نہیں روک سکتے. اس کو ہم پیکنگ ڈالتے ہیں, لیکن وہ پیکنگ کبھی کام کرتی ہے کبھی کام نہیں کرتی. تو اگین اللہ کی طرف سے یہ ایک بلیسنگ تھی کہ سب اویلیبل تھے اور کام ہو گیا. مجھے پرسنلی بڑا دکھ ہوتا ہے جب میں گھر گیا اور میں نے نیوز دیکھی. یہاں تو دیکھا نہیں تھا, گھر گیا تو میں نے نیوز دیکھی اور میں نے یہ ایلیگیشن سنی کہ پٹیل ہاسپٹل میں پیسوں کی وجہ سے دھمکی دی گئی تھی کہ ہم مریضوں کا علاج نہیں کریں گے. I was very sad, I still am, because it's very unfair. It really is extremely unfair. اگر آپ ان بچوں کو دیکھیں نا جو کام کر رہے تھے, وہ کانپ رہے تھے, literally shaking. They still are. Okay, so that's all I have to say. If you guys have any questions, all of us will be very happy to go through these questions with you. سر آپ ٹوٹلی ڈینائی کریں گے کہ ہم نے کوئی ان سے ڈیمانڈ نہیں کیا پیسوں کا. جتنے لوگ آئے ان کو سب ٹریٹمنٹ کیا گیا ہے, اور پھر رات میں گورنمنٹ کی طرف سے ایک نوٹیفیکیشن نکلا کہ سر اگر آپ لوگ کر رہے تھے تو پھر ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو نوٹیفیکیشن نکالنے کی کیا ضرورت پڑی ہے, ایک آرڈر نکالنے کی کہ جتنے پیشنٹ آ رہے ہیں ان سب کو ٹریٹمنٹ دیا جائے, اور پھر ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اس کا ریورس کرے گا.
I'm sorry, ये कब आई है नोटिफिकेशन? निकल रहा है। जब तक कौन सा मरीज है जिसका इलाज नहीं हुआ था? हाँ सर यही पूछना चाह रहा हूँ ना। कोई मरीज नहीं जिसका इलाज नहीं हुआ था। यानी कि आपका ख्याल है कि हमने नोटिफिकेशन का इंतजार किया फिर हमने पीछे जाके इलाज किया? इज दैट व्हाट यू सेइंग? नहीं मैं पूछना नहीं। चाह रहा हूँ कि उनको वजह क्या आप मुझे उनसे पूछिए ना, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। लेट मी टेल यू अगेन, आपने मौजू चेंज कर दिया थोड़ा सा, एंड आई डोंट नो व्हाई यू वांट टू डू दैट। किसी ने पैसे नहीं मांगे, अगेन इट्स अ लीगल टर्म जो आप मुझे पूछ रहे हैं ना, ठीक है, पुटिंग मी ऑन द स्पॉट। ये बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और हमारे एक स्टैंडर्ड पैटर्न होता है नॉर्मल टाइम्स जिस तरह काम करते हैं, राइट? नॉर्मल टाइम में जिस तरह काम करते हैं स्टैंडर्ड पैटर्न है। मरीज आता है, उनको कहा जाता है कि आप जाके पैसे जमा करा लें व्हाइल वी कंटिन्यू द ट्रीटमेंट। ऐसा नहीं होता कि आप खड़े हैं इंजेक्शन लेके कि वो पैसे ले गया कि तो फिर मैं इंजेक्शन लगाऊंगा। ऐसा तो कभी नहीं होता, इवन इन नॉर्मल टाइम्स ऐसा नहीं होता। यू अंडरस्टैंड दैट? मतलब ये कोई ब्लैकमेल नहीं होता मरीज के लिए कि उनको जब आते हैं तो उनको देते हैं कि पर्ची जाके पैसे जमा कराओ और फिर आपको ये इंजेक्शन लगाएंगे। इंजेक्शन वैसे भी लग जाता है, फिर टाँके लगाने तो टाँके लगने शुरू हो जाते हैं। यू अंडरस्टैंड दैट, राइट? ये बात क्लियर है ना? इसी तरह कल अगर किसी ने मांग भी लिया हो ना, बिकॉज ऑफ नॉर्मल टाइम्स रनिंग, आई एम नॉट अवेयर इट्स हैपन, आई एम जस्ट सेइंग कि इफ इट हैपन, सिद्दीक साहब ने इन्वेस्टिगेट किया है इस मामले को, रिगरसली इन्वेस्टिगेट किया है। आपको कोई मिला जिसने कि सारे डिपार्टमेंट से हमने इन्वेस्टिगेट किया है, ईआर से, रेडियोलॉजी से, एडमिशन काउंटर से, कहीं से भी हमें ये नहीं मिला किसी ने पैसे मांगे। कल जो हंगामा रहा यासिर की जो फैमिली उन्होंने हंगामा किया था। Wait. Let's set rules. One person speaks at a time. When he's speaking, let him finish speaking. Do not interrupt him, please. Right? Please, खत्म करिए अपनी बात। वो आगे बढ़ेंगे। अच्छा सर, ये बता दीजिएगा कि एक ही फैमिली ने जो है वो शोर शराबा किया कि हमसे पैसे मांगे जा रहे हैं। आपने अपने एंड पे तो पूछ लिया, क्या आप लोगों ने उनकी फैमिली से पूछा कि आपसे किसने पैसे डिमांड किए? उस फैमिली से सवाल किया गया था किसी इंतजामी की? हमारी फैमिली आई है हमारे पास कोई कंप्लेंट उनसे करके? भी हमने पूछा था, लेकिन फिर वो उन्होंने डिनाई की। तो नोटिफिकेशन जो निकला है वजारत सेहत की जानिब से, इसका मतलब आप समझते हैं कि वो गलत है जो नोटिफिकेशन निकाला गया आपके हॉस्पिटल में? फिर अगर वो गलत था तो फिर आज आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत पेश क्यों है? आपको मैं बताऊं क्यों पेश आई है? जी बताएं। मैंने आपको कहा था कि कल जो काम हुआ है ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम हुआ है यहाँ पे। मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं अपनी बढ़ाई नहीं कर रहा, मेरा उसमें इन्वॉल्वमेंट बहुत थोड़ा सा था, ऑर्गेनाइजेशनल था। इन लोगों ने काम किया, इनक्रेडिबल काम किया इन लोगों ने। आपकी एलिगेशन तो सब पे जो है ना पानी फेर देती है, इसीलिए हम ये कॉन्फ्रेंस कर रहे हमारे एलिगेशन नहीं, जिनके मरीज आए थे उनके थे या महकमा सेहत के थे? हमारे हैं। एलिगेशन Did you confirm them? Did you confirm them with us? लेटर जो उन्होंने निकाला है हम आप जो I don't know उसकी what बात is- कर what is रहे हैं, या उन मरीजों ने जो वो लेटर इलाज किया, लेटर जो उनका था हम उन्होंने बात वो कर रहे हैं। वो हम एलिगेशन नहीं लगा रहे आप पे। वो हमारे कहने पे नहीं निकाला। पहली बात तो ये, दूसरी बात ये कि अगर आपको देखा है तो जो कमिश्नर भी आए थे यहाँ पे और सेक्रेटरी हेल्थ भी आए थे मॉर्निंग में, और यहाँ आके वो लोग स्टेटमेंट भी दे के गए थे। अब आई डोंट नो उन्होंने नोटिफिकेशन भी निकाल दिया और इस अच्छा महकमा सेहत में जो नोटिफिकेशन लगा ना, आप उसके खिलाफ अदालत जाएंगे फिर? तो उन्होंने गलत आपके ऊपर एलिगेशन लगाए, जाएंगे आप उसके खिलाफ? नहीं, एलिगेशन तो किसी ने नहीं लगाया। करेंगे। एलिगेशन तो नहीं अच्छा लगा। एक मिनट मेजर साहब, सर आपका नाम क्या है? तलत क्या? तलत हुसैन। आप हमसे इतने खफा क्यों हैं? नहीं खफा तो नहीं है। नहीं यार, आप खफा हैं। आप तो जिस तरह से आप सवाल, जिस तरह से एलिगेशन तो है ना, डिड यू प्रूव इट? हमने प्रूफ किया है, हमारे पास साउंड बाइट मौजूद है यासिर की फैमिली की, वो आप एलिगेशन लगा यार यासिर की, आप आपने यासिर की फैमिली की बात की है ना। मैंने सबसे पहले स्टार्ट इत्तेफाक से मैंने यासिर से ही स्टार्ट किया था। The moment Yasir came into the hospital, the moment he entered the hospital, he started getting treatment. The moment he entered the hospital, he started getting treatment. The moment he entered, he got treatment. इसकी इंजरी इतनी सीवियर थी कि he could not survive it. आपका पॉइंट क्या है बताएं? लेकिन सर आप अगर डिनाई कर रहे हैं कि आपकी तरफ से पैसों की कोई डिमांड नहीं हुई है और यासिर की फैमिली से आपकी बात हुई है और उन्होंने भी डिनाई किया है, तो हमारे पास तो साउंड बाइट मौजूद है। तो आज अगर आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी तो यासिर की फैमिली को लेके बैठना था कि उनसे किसी ने पैसे नहीं मांगे हैं इस हॉस्पिटल में। और उसने बताया कि ये सारी चीजें पटेल हॉस्पिटल में होती रही। आपको ये मुझे भी नहीं कैसे- पता है।
وہ تو دیکھیے انہوں نے پروف کرنا ہے نا. نہیں, Major Saab, let me tell you something, okay? I'm a doctor and I have not come here as a lawyer and I have not come here to answer accusations. اگر انہوں نے یہ کہا ہے آپ کو, I'll accept it. ٹھیک ہے, let's bring them here sometime together and let's talk to them. دوسری بات, there are two parts to this allegation. You see, that's a problem. There are two parts to this allegation. One is that money was demanded, and the other is that treatment was refused if money was not paid. Am I right? What I have tried to prove over here, because the first part I can neither prove nor deny. I can't. Somebody else can, maybe I can't. Right? Major khatam karne, let me finish, please. Let's stay within the bounds of courtesy. What I have tried to prove also, that we have none of us asked for money. Okay? The director of operations has already done that. All we can do is go around asking people, right? The people who matter, and those people have been asked and they have said no. I'm absolutely jhoot nahi bol raha. I'm not trying to hide anything. یعنی اگر ہمیں کوئی ملا ہوتا جس نے کہا تھا کہ ہاں ہم نے پیسے مانگے تھے, تو آپ کو میں کہہ دیتا کہ اس نے پیسے مانگے تھے. He was not aware of the policy. Let me finish again. So ان کو پالیسی کا پتا تھا, نہیں پتا, تو انہوں نے مانگ لیا, بھول ہو گئی. We're very sorry for that. If I found that, I'd be apologizing right now because somebody was asked for money. We have not found that. Right? We have not found that. The second part of the allegation, which she made or somebody else made or whoever, which I've heard, is that treatment ko refuse kiya gaya tha. That is the part which I can again categorically tell you has not happened. Treatment has been given to everyone who came in. Within a half an hour, everybody was in place, everything was in place. Do you understand that part? Or you're not interested in that part because it's not sensational. That is the part I'm trying to make. Sorry? جی سر, میرے سوال کا جواب مجھے ابھی بھی نہیں ملا. آپ سوال پھر سے پوچھیں, کیا سوال میں تھا؟ نے آپ سے کہا کہ اگر آپ ڈینائی کر رہے ہیں اس چیز سے کہ آپ کے ادارے نے پیسے نہیں مانگے, تو آج پریس کانفرنس میں آپ کو یاسر کی فیملی کو بٹھانا چاہیے تھا, اور یہ بات اگر آپ سے انہوں نے خود ڈینائی کی, کیونکہ ہمارے پاس تو ساؤنڈ میں تھے, وہ کہہ رہی ہے کہ آپ کے ادارے نے پیسے مانگے. اگر ایسی کوئی بات تھی تو آپ کو آج پریس کانفرنس میں انہیں لے کے بیٹھنا چاہیے تھا, تاکہ پروف ہو جائے کہ یہ بات ڈینائی کی جا رہی ہے آپ کی طرف سے بھی اور ان کی طرف سے, بات کلیئر ہو جاتی. بالکل. دوسرا یہ ڈاکٹر صاحب, کبھی آپ نے خود کہا کہ جب میں گھر گیا تو میں نے دیکھا کہ میڈیا کے اوپر یہ خبریں چل رہی تھی. ان خبروں کو دیکھ کے تو آپ نے آج پریس کانفرنس رکھی ہے نا, کہ یہ خبریں ہمارے خلاف چلی ہیں, ان کو دیکھ کے نہیں رکھی, تو پھر کیا آج پریس کانفرنس رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ تھوڑا سا واضح کرتے ہیں. وہ نہیں, آپ سے محبت شروع کرنی تھی. محبت آپ کو آج ہوگی کہ آپ فوری پریس کانفرنس رکھیں. دیکھیں پریس کانفرنس کا مقصد یہ ہے ٹو ٹیل یو پیپل کہ اس خاتون کا کیا پرسیپشن تھا. آئی ریئلی ڈونٹ نو, اور اس کو کس نے پوچھا, آئی ریئلی ڈونٹ نو. اوکے, آئی ڈونٹ نو. I am not completely discounting the fact that somebody in the lower ranges, they may have asked her because of the normal SOPs jo hote na, standard operating procedures. Honestly, I don't know it's happened. I don't know it's not happened. There's no way I can know or not happened, because میرا خیال یہ ہے اس وقت کہ اگر کسی نے یہ کہا بھی تھا نا, ان کے پاس اگر میں جاؤں گا پوچھنے کے لیے کہ آپ نے یہ کیا تھا, تو وہ ڈر کے ہمارے بیچارے کہیں گے نہیں ہم نے نہیں کیا تھا. Do you understand? So now میں صحیح کہہ رہا ہوں نا, ٹھیک ہے. So there's no way I can prove it. اب ان کو یہاں بیچارے کو لا کے بٹھا کے کہنا کہ تم جھوٹ بول رہی ہو, نہیں تمہیں نہیں پوچھا گیا تھا. I don't think that is fair. Is that what you want to do? Humiliate somebody? I would not want to do that. She's already lost her son. She's lost her son, yeah. Let her grieve at home. What I'm trying to say to you is that the policy of the hospital is we do not ask for money. Please understand that. We do not ask for money for cases like this. When something like this happens, we do not ask for money. We carry on and do what we're doing, which is what we did yesterday. Not a single patient had to pay any money. آپ کے پاس کوئی proof ہے کس نے پیسے دیے ہیں؟ No, nobody has paid any money. So whatever she heard, whatever she thought, no one has paid any money. So what are you talking about? No one has paid a single rupee, not a single ana. So you want to say something? So دیکھیں ایک سیٹ پیٹرن ہوتا ہے. اگر جو ہے وہ کسی ایک پیشنٹ سے پیسے مانگیں گے بل فرض, تو اس کا مطلب ہے سب سے مانگیں گے, ٹھیک ہے. اب جو دوسرا پیشنٹ جن سے میں نے بات کی تھی, جس کو کہ میں نے آپریٹ کیا,
उस पेशेंट के साथ कोई बंदा नहीं था, कोई उसको पहचानता भी नहीं था। शुरू जैसे ही आया उसी वक्त ट्यूब डल गई, अल्ट्रासाउंड हुआ, पूरा फुल बॉडी सीटी स्कैन हुआ, उस वक्त तक कोई उसके साथ बंदा नहीं था। ऑपरेशन का टाइम आया, कंसेंट इजाज़तनामा कोई उसके हमने साथ खुद बंदा साइन नहीं, किया। हमने खुद साइन किया। उसकी रजिस्ट्रेशन के लिए नाम नहीं था, उसकी जेब में कुछ भी नहीं था। हमने उसकी रजिस्ट्रेशन की है अननोन पेशेंट, सन ऑफ अननोन। ले गए, एक दफ़ा ऑपरेट किया, 5 मिनट के बाद दोबारा ऑपरेट किया। उसके बाद फिर जब ब्लीडिंग कंट्रोल नहीं हुई तो एंजियोमलाइजेशन के लिए ले गए, जो काफ़ी एक्सपेंसिव प्रोसीजर होता है, मतलब एज़ कम्पेयर टू। उसके लिए भी किसी किस्म का उसका कोई भी उस वक्त तक साथ नहीं था, अननोन चल रहा था। अगर ऐसा होता तो एक अननोन पेशेंट को ट्रीटमेंट दी जाती कि हम मतलब पैसे मांग के और पैसे लेके, और तो यू सी अननोन पेशेंट के साथ ये किया गया था। सारी ट्रीटमेंट, हर चीज़, इट वाज विदाउट एनी। अच्छा सर ये बता दें कि इस वक्त आपके अस्पताल में आपके कितने मरीज ज़ेरे इलाज हैं, कितने क्रिटिकल हैं इस वक्त? जी, जी। हाँ, वो मेरे पास लिस्ट है, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। अभी फ़िलहाल 8 पेशेंट्स दाखिल हैं और ज़ाहिर 8 के 8 ज़ेर इलाज हैं। उसमें से 1 और 2 पेशेंट जो हैं वो नॉर्मल वार्ड्स में हैं और 6 पेशेंट्स आईसीयूज़ में हैं, ठीक है ना। ये all are serious or not? वेरियस लेवल्स ऑफ सीरियस, मतलब आईसीयू का मतलब है कि या तो सीरियस है या सीरियस होने का पोटेंशियल है। थैंक यू वेरी मच। जो कल आपके पास सप्लीन आए हैं रात, उनके सप्लीन की नोयत कैसी थी, बर्न हुए हैं या फिर वो किसके बाद? हाँ, मोस्टली इस तरह के हैं जो कि जिसको हम ब्लंट इंजरी कहते हैं, जो बिल्डिंग में से मलबा गिरा है उससे जो चोटें लगी हैं उस तरह की चोटें हैं, और बर्न्स के भी हैं। हमें किसी भी और तरह की इंजरीज नहीं मिली जो जिसको श्रैपनल वगैरह कहते हैं, कि जो मेटालिक फ्रैगमेंट्स जो जाते हैं बॉम्ब्स वगैरह में जो होते हैं, वो हमें नहीं मिला। हमने कल पुलिस को भी बताया था, हमने गवर्नमेंट वालों को बताया कि वी हैड नो एविडेंस एनी ऑफ दैट। इट लुक्ड लाइक यू नो वन ऑफ द यंग पीपल जो मीज़ान बैंक में काम कर रहा था, वो उसकी घर वालों को उसको पता नहीं था बेचारे को, तो उससे मेरी बात भी हुई थी। And then another of his colleagues as well. तो we tried to get them to get their family as well. तो ये बंदा एक कह रहा था कि जब सारा कुछ गिरा है तो इनको सिर्फ एक धमाके की आवाज़ आई एंड इसके बाद सीलिंग गिरने लगी, और फिर वो कह रहा था मुझे जो डर लग रहा था, एक तो ये ब्लॉक्स गिर रहे थे इससे डर लग रहा था, इसके अलावा इतनी सारी जो इलेक्ट्रिकल वायरिंग जो थी वो सारी एक्सपोज हो गई थी। उससे कहता है उसे डर के भाग में। तो कल एक्चुअली व्हाट हैज़ हैपेंड इज़ अल्लाह का बड़ा करम रहा है। दिस कुड हैव बीन अ लॉट वर्स। आपको मैं बात बताऊँ, मैंने कल भी ये बात कही थी एक और जगह पे कि जो मरीज़ आए वो दे वर जस्ट विद इन द कैपेसिटी ऑफ द हॉस्पिटल। ऑनेस्टली अगर 4-5 मरीज़ और आ जाते क्रिटिकल तो कल यहाँ पे भी कदम मच जाता, क्योंकि you know a hospital has a finite capacity to deal with these patients, or but alhamdulillah yesterday it was all just right, the numbers were just right, we got them all done going, alhamdulillah, you know. तो मोहब्बत एस्टैब्लिश हो गई ना। अब मैं नाम बोल गया तलत साहब।